جب سے میں نے نا یہ عمل بتانا شروع کیا ہے، بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں، بے شمار لوگ صحت مند ہوئے ہیں، اور بستر پہ پڑے ہوئے اٹھ کے بھاگنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گا، جو بندہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھے گا حمدن، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مختصر سا پر یاد کر لیں۔ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھے گا، کبھی بھی اللہ بندے اور منجے کا محتاج نہیں کرے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے، کمر کے مہروں کے لیے، جوڑوں کے لیے، معذوری کے لیے، عجب چیز ہے، بہت عجب چیز ہے۔ ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، اس کے لیے بہت لاجواب چیز، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت کمال چیز ہے۔ میں اس کو مسلسل بتا رہا ہوں، یہ راز ہے اور بہت بڑا راز ہے۔ آج کل مسجد میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، جوڑوں کے درد کے مسائل بڑھ رہے ہیں، غذاؤں کا اثر ہے۔ جوڑوں کا درد کی وجوہات بتاؤں کچھ، غذائیں، ذہنی ٹینشن، اسٹریس، اعصابی کھچاؤ، تناؤ، معدے کے امراض، یا پھر سیڑھیاں۔ مجھ جیسا بندہ جو سارا دن سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے، تسبیح خانے کے نظام کو دیکھنے سنبھالنے کے لیے خدمت، سیڑھیاں اس کے اوپر جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں، جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ الحمدللہ اب تک کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، آئندہ بھی اللہ پاک عافیت فرمائے، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے 6 منزلہ، 7 منزلہ، 4 منزلہ، 5 منزلہ، سارا دن نظام دیکھتا رہتا ہوں۔ یقین جانیے اگر میں اب تک بیٹھ چکا ہوتا، اب تک بالکل معذور ہو چکا ہوتا اگر میں یہ نہ پڑھتا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ہے، ایک دم دوڑتی ہے اور جا کے اس کی نیکیاں لکھنی شروع کرتی ہے۔ نیکیاں لکھتے 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 تھک جائے۔ حدیث میں آتا ہے، میری کملی والے کا فرمان، میرے آقا کا فرمان،